روزے کی حالت میں روزہ بہلانے کے لیے عادتاً آدمی مختلف تفریح میں شاغل ہے۔ فلم دیکھ لی، شطرنج کھیل لی، کبوتر بازی، پتنگ بازی، گپ شپ، اس طرح کے بہت سارے مشاغل اختیار۔ اس کا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے جی، بہت سی چیزیں جو عام زندگی میں جائز ہوتی ہیں، آدمی اگر تفریح کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں ہم اس کے اوپر کوئی نکیر نہ کریں، لیکن روزے کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزے میں آپ مجسم اطاعت بن کر رہتے ہیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا۔ تو اگر یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا تو پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ روزے کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے۔ آپ نے اپنے لیے کھانے پینے پر پابندی عائد کر لی، ازدواجی تعلقات پر پابندی عائد کر لی، لیکن وہ اصل چیز جو پیدا کرنا مقصود ہے اس کے لیے پورا سامان کر لیا ہے، کہیں پیدا نہ ہونے پائے، تو اس کا کیا فائدہ؟ یعنی آدمی جھوٹ بول رہا ہے روزہ کھول کر، آدمی دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو روزہ کھول کر، آدمی غیبت کر رہا ہے روزہ کھول کر، اور اسی طرح سے لغو چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کا شعور اس کے اندر راسخ ہوتا، وہ اس وقت کو بہترین چیزوں میں اور بہترین کاموں میں استعمال کرتا، نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، نوافل پڑھتا، اپنے علم میں اضافہ کرتا۔ تو روزے کا اصلی مقصود بالکل اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں عام حالات میں جائز ہو سکتی ہیں، جائز اور ناجائز ہونے کا سوال نہیں ہے۔ کھانا پینا بھی عام حالات میں جائز ہے، سوال یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے کھانے پینے پر تو پابندی عائد کر لی، ایک بالکل مباح چیز جو کسی حال میں ناجائز نہیں ہوتی اس پر پابندی عائد کر لی اور اپنے آپ کو لغویات میں مصروف کر لیا، تو پھر کیا چیز پیدا ہوئی؟ یعنی روزے کا شعور ہی ختم ہو گیا، احساس ہی ختم ہو گیا۔ آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر پابندی لگائے ہوئے ہیں اور ادھر ان چیزوں میں اپنے آپ کو منہمک کیے ہوئے ہیں جن میں خوشنودی حاصل ہونا تو ایک طرف رہا۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائیں کہ یہ کن لغویات میں تم نے یہ سارا وقت صرف کر ڈالا ہے۔ تو روزے کا اصلی مقصود سامنے رہنا چاہیے۔ یعنی روزہ ایک عبادت ہے، عبادت کے دوران میں آپ کو عبادت کی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ صبح سے لے کے شام تک یہ محض ایک نہ کھانے پینے کا عمل نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، سوال یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتے ہیں نا۔ حضور نے بھی یہ فرمایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مناجات کرو، تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، کوئی اور اچھی بات جو تمہارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئے اس کے لیے نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے دوران میں کوئی ایسا کام کریں جو بظاہر بالکل جائز ہے، بات کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بات کرنے پر بھی نماز میں پابندی لگا دی گئی، کیونکہ حضور نے جب پوچھا گیا کہ یہ پہلے تو ہم کچھ بات کر لیتے تھے، لوگ سلام کا جواب دے لیتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کر لیتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں ایک ہی مشغولیت ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مشغولیت۔ نماز تو اصل میں اس چیز کا نام ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 10 چیزوں کی طرف مشغول ہوں اور پھر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوں؟ روزہ اللہ کی عبادت ہے، یہ سمجھ کر آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ اب آپ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو عبادت کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانے کی جد و جہد یہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔